الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ذو الحج کے ایام، ان میں دو اہم عبادتیں ہیں، ایک حج ہے، ایک قربانی ہے۔ ان دونوں کے اوقات بھی متعین ہیں کہ انہی ایام میں ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو قربانی جیسے اپنی طرف سے کی جاتی ہے، ایسے ہی اپنے مرحوم رشتہ دار ان کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا، یہ بھی ایک بہت اجر کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیں، جنہیں وسعت دیں، ضرور اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کریں۔ ایصال ثواب کے جو معاشرے میں رائج طریقے ہیں، کھانا مخصوص ایام میں کھلانا، ختم کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، ان کا شریعت میں ثبوت نہیں۔ البتہ یہ خاص کر قربانی مرحومین کی طرف سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دو دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے جو قربانی کی جا رہی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے میرے مرنے کے بعد قربانی ہر سال کرنا یا ایک دفعہ کرنا، تو تہائی میں وصیت نافذ ہوگی، تو اس قربانی کے جانور کا گوشت صرف فقراء اور غریب ہی کھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر میت نے وصیت نہیں کی تو ورثہ اپنی طرف سے بیٹا، بیٹی یا بھائی قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے، تو اس کی تقسیم کا وہی طریقہ کار ہے گوشت کی جو عام قربانیوں کی تقسیم کا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ پل صراط پر سے گزرتے وقت یہ جانور قربانی کے سواری بنیں گے، اس لیے ان کو خوب کھلانا چاہیے، موٹے تازے ہوں۔ تو یہ حدیث من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ الگ بات ہے کہ قربانی کے فضائل میں یہ ملتا ہے کہ پہلا قطرہ زمین پر جانور کا گرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفی۔